نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، بات چل رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حالت رنج و الم کی صورت میں کہ جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، یہ خبر پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، حالات معلوم کیے، اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی گئے، اس سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن محبوب کا روٹھنا برداشت نہ ہو سکا، تو یہ کہ محبوب کے پاس جا پہنچے اور حالات دریافت کرنے کی کوشش کی کہ معاملہ کیا ہے۔ حقیقت کچھ اور تھی، لیکن جو خبر پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے اندر قیام فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافی پریشان کہ حالات کیا ہیں، یہ کہ صبر نہیں آ رہا تھا کہ جب تک معلوم نہیں ہو جاتا کہ بات کیا ہے، لیکن یہ کہ آرام سے بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف وغیرہ پہنچے اور حضرات صحابہ کرام آرام سے بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس چیز کو ہرگز صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی اور حضرات صحابہ کرام آرام سے بیٹھے رہیں، یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک درباری زینے پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ درباری زینے پر پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اندر بھیجا اور یہ کہ اندر جانے کی اجازت چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں، اگر اجازت ملے گی تو پھر اس کے بعد اندر تشریف لے جائیں گے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اندر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ مبارکہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا کہ کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ بتلا دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سکوت اختیار فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، منبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن یہ کہ رنج و صدمہ ایسا تھا جو برداشت نہیں ہو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کس طریقے سے صبر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کر چکے ہیں اور حضرات صحابہ کرام متفرق طور پر صدمے کا شکار ہیں، حضرات صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں اور ازواج مطہرات بھی اپنے گھروں میں رو رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا، بیٹھا نہ گیا وہاں پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دفعہ اندر بھیجا اجازت لینے کے لیے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا تھا کہ کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
2 مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو تیسری دفعہ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تھے، لیکن حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے اندر حاضری کی، کہ آپ اندر تشریف لے جا سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی حاضر خدمت ہونے کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور بوریے کے اوپر کوئی بھی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بوریے کے اوپر ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات صاف نظر آنے لگے، صاف ظاہر ہونے لگے، کہ ایک اتنا خوبصورت جسم بدن مبارک اور دوسرا بوریے کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ڈھانکتی، یا یہ کہ بوریے کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بوریے کے نشانات نہ ہوتے۔ لیکن کوئی بھی چیز بچھی ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے خوبصورت جسم پر بوریے کے نشان واضح اور صاف نظر آ رہے تھے۔ اور سرہانے کے طور پر ایسا تکیہ تھا کہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جس میں، تکیہ بھی ایسا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا، اور سب سے پہلے یہی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں انکار فرمایا کہ نہیں، میں نے ازواج مطہرات کو یعنی اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ تو تب کہیں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل بستگی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ قریشی عورتوں پر غالب رہتے تھے۔ کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، اور جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں یعنی انصاری عورتیں اپنے مردوں پر غالب ہیں، اور انصار کی عورتوں کو دیکھ کر ہم قریشی لوگوں کی عورتیں بھی متاثر ہو گئیں۔ ہماری عورتوں نے جب دیکھا کہ انصاری عورتیں اپنے مردوں پر غالب رہتی ہیں، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب مدینہ میں دیکھا کہ ہماری قریشی عورتوں نے کہ انصار کی عورتیں وہ اپنے مردوں پر غالب رہتی ہیں، تو اس سے وہ بھی متاثر ہوگی کہ یہاں پر تو معاملہ ہی برعکس ہے کہ عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں، اور قریشیوں میں یہ تھا کہ مرد حضرات عورتوں پر غالب رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو باتیں اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے، ایک خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور ایسے غم کے موقع کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مقصد ہوگا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یعنی ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی، اپنے سے جدا نہیں کیا،
تو اب یہ کہ اور ایسی باتیں کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور پگھلایا جائے، نرم کیا جائے، تو ایسی باتیں کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کی کوشش کی کہ واقعات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دوست کے گھر میں چلا جائے یا کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کسی کے بھی گھر میں چلا جائے تو انسان دیکھتا ہے کہ ان کی مالی حیثیت کیا ہے، یا ان کے پاس کس قدر فراوانی ہے، کتنی وسعت ہے، کتنی حیثیت کے مالک ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھا کہ 3 چمڑے تھے جو بغیر دواغت دیے ہوئے تھے، اور ایک مٹھی جو کی جو کل ملکیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کے اندر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے گھر کے اندر ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا، لیکن مجھے ان 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ایک تو 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے، اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملکیت تھی۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا، کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی نظام کو قائم رکھا، چلایا، اور ایک وجود دیا اس دنیاوی نظام کو، اور یہ کہ اپنے خلیفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا کہ اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو وجود نہ دیتے، اس دنیا کو نہ بناتے، اس دنیاوی نظام کو نہ چلاتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا، اور یہ کہ انہیں اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایک دنیا کا نظام بنایا، چلایا، سجایا، اور یہ کہ پھر اس کے بعد اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اکیلے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ صحابہ کرام کی ایسے جانشین حضرات، ایسے وفادار دوست، ایسے وفادار لوگ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت منظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہنے والی تھی۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت و محبت، یہ تو مسلمانوں کی باتیں الگ ہیں، جو کفار بھی لکھتے ہیں، جو کفار بھی بیان کرتے ہیں، جب انسان ان چیزوں کو سنے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر عقیدت و محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر جان دینے والے تھے حضرات صحابہ کرام۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کل ملکیت یہی ہے 2 چیزیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ملکیت دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روں، کیونکہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں، اور یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی۔ انشاءاللہ وہ آئندہ ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی چیزیں۔